الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتأكيد مع فصاحتها، وحال من الضمير في خلوصه واحترز به عن مثل زيد أجلل وشعره مستشر وأنفه مسرج. مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو یہ بتایا کہ فصاحت فی المفرد کس کو کہتے ہیں، جس میں تین چیزیں نہ پائے جائیں: تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس، اور تینوں کو آپ کو بتا دیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ پہلے آپ کو یہ بتایا تو خلاصہ یہ ہے کہ تنافر اس کو کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر ایسا صفت جو زبان پہ وہ باری ہو جائے، وہ ثقیل ہو جائے، زبان اس کے ادائیگی کو مشکل سمجھے. اس کے لیے مثال ذکر کیا مستشرات. اب زبان اس لفظ کو ثقیل سمجھ رہا ہے جیسے بھی ہو. اب ثقل کا سبب کیا ہے؟ تو کوئی بھی ہو. تو پھر ضابطہ آپ کو بتا دیا کہ جو ذوق سلیم یہ سمجھیں کہ یہ ثقیل ہے تو وہ ثقیل ہوگا. پھر بعض حضرات نے یہ کہا تھا کہ ثقل کا سبب جو ہے یہاں پہ شین بیچ میں آ گیا تا اور زا کے درمیان، چونکہ شین جو ہے یہ رخوہ ہے اور تا یہ شدیدہ ہے اور زا مجہورہ ہے، تو متضاد چیزوں کے بیچ میں آ گیا تو اس لیے ثقل پیدا ہوا. اگر مستشرفون کہتے تو ثقل دور ہو جاتا. تو مصنف اس سے ناراض ہے کہ ہمارے یہ وجہ صحیح نہیں ہے. تو مستشرفون میں بھی تو وہی علت ہے، را بھی تو وہی مجہورہ ہے، زا کو ہٹا کے آپ نے را لگا دی. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سبب ثقل یہاں حروف حلقی کا ایک ساتھ آنا ہے، یا یہ کہو کہ سبب ثقل اس میں قریب المخرج الفاظ کا ایک ساتھ حروف کا ایک ساتھ آنا ہے. قریب المخرج حروف کا ایک ساتھ. مستشرات کے اندر جو ہے بہت سے حروف جو قریب المخرج ہیں وقوع کے اعتبار سے، تو لہٰذا وہ ایک ساتھ آ گئے. مصنف اس کو بھی رد کر رہے ہیں. تو قرآن میں اس طرح واقع ہے. قرآن تو غیر فصیح الفاظ پر مشتمل علامات ہے کوئی یہاں پہ. پھر جواب دیا کہ وہ تو قرآن میں ایک دو لفظ اگر غیر فصیح بھی آ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا کلام فصیح ہے. جس طرح پورا کلام عربی میں ایک دو لفظ غیر عربی آ جائیں، قرآن عربی ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ الفاظ عجمی کے بھی آ گئے. مصنف نے جواب دیا یہ قیاس مال فارق ہے. قیاس کیونکہ عربی کلام طویل کے لیے ہر لفظ کا عربی ہونا شرط ہے، لیکن کلام طویل کے ہر فرد کے لیے ہر لفظ کے لیے فصیح ہونا شرط ہے، کیونکہ فصاحت کے تعریف میں مفردات کا فصیح ہونا شرط ہے. اگر مفردات فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کلام بھی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر ہم مان بھی لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے مان لی، تو پھر اللہ نے کلام میں کیوں ذکر کیا یہ غیر فصیح دو چار الفاظ؟ تو یا تو اللہ کی طرف عجز کا نسبت ہوتا ہے یا اللہ کی طرف جہل کا نسبت ہوتا ہے. اللہ ان دونوں سے پاک ہے. تو اس لیے کلام اللہ میں کوئی لفظ غیر فصیح نہیں ہے. تو یقینی طور پر کلام اللہ میں قریب المخرج الفاظ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سبب ثقل. پھر اس کے بعد دوسری چیز غرابت کا ذکر کیا. غرابت کس کو کہتے ہیں؟ کلام کا وحشی ہونا. تو وحشی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کا معنی واضح نہیں ہے اور اس کا استعمال مانوس نہیں ہے. عام طور پر معاشرے میں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں عرب. جیسے مسرج لفظ ہے، تو شاعر کے ابن الحجاج کے شعر میں ومقلتاً وحاجباً مزججا وفاحماً ومرسناً مسرجا، اس میں مسرج کا لفظ جو ہے کلام عرب میں مانوس نہیں ہے، مانوس لفظ نہیں ہے، جس کے معنی واضح نہیں ہے. تو اس لیے کبھی تو اس کو سیف سریجی کی نسبت کر کے ہم نے کہا کہ اس کا یہ نسبت ہے سیف سریجی کی طرف.
دقت اور استوا میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ سراج کی طرف نسبت ہے، اور تشبیہ کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا ممدوحہ کے ناک کو تشبیہ دیا ہے یا تو سیف سریجی کے ساتھ یا سراج کے ساتھ، لیکن یہ دور سے مناسبت کھینچ کر لانا پڑا نا، تو اس وجہ سے اس میں غرابت آ گیا. اس میں کیا ہے؟ غرابت آ گیا. اور سرج اللہ وجہہ، اس سے کیوں نہیں لیتے ہو؟ مسرجن مانا منورن کے لے لو، بات ختم ہو جائے گی. بس نہ تشبیہ کی ضرورت ہے اور نہ یہ غرابت پایا جائے گا. تو کہتا ہے یہ استعمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ اس معنی میں یہ مستحدث ہو، گڑا ہوا ہو، بعد والے لوگوں نے سراج سے لیا گیا ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یا یہ ہے کہ یہ خود غرابت کے دوسرے قسم میں سے غرابت معنوی پایا جاتا ہے اس میں. پھر مخالفت قیاس کا آپ کو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ الفاظ موضوعہ کے جو مفردات ہیں ان کے قوانین کے خلاف ہو، یعنی صرفی قاعدے کے بالکل کیا ہو، سمجھ نہیں آئی بات؟ مفردات کا قاعدہ تو صرفی قواعد کو کہتے ہیں نا. جیسے اجلل ہے، الحمدللہ العلی الاجلل، قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ دو حروف ایک ساتھ آ جائیں تو ادغام ہوگا، اجل ہونی چاہیے، لیکن بغیر ادغام کے استعمال ہوا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ قانون صرفی کے تو خلاف. قانون صرفی کے خلاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ علی خلاف ما ثبت عن الواضح، یعنی واضح سے کے خلاف ثابت ہو، یعنی واضح سے اس طرح ثابت نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ اب اعتراض ہوا آلون ماؤن ابایا با عبرا یعبرو، یہ پھر یہ کیا ہے؟ فصیح نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ الفاظ موضوع کے مفردات ہیں لیکن قانون کے خلاف ہیں. کیا ہے؟ یالون اور ماؤن میں ہا کو حمزے سے بدل دیا، اور یہ قاعدہ نہیں ہے، خلاف القیاس ہے. آبا آبا یہ فتح افتحوں سے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے فتح افتحوں کے باب سے آنے کے لیے عین یا لام کلمہ کیا ہو، حروف حلقی نہیں ہے، تو قاعدے کے خلاف ہو گیا نہیں ہو گیا. لیکن عبرا یا عبرو یہ الف کے ساتھ بدلنا چاہیے واو کو، زالا یا زالو کی طرح، لیکن نہیں بدلا. تو مصنف پھر یہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں بھی مخالفت ہونی چاہیے. کہتے ہیں نہیں، یہ فصیح ہے. کیوں فصیح ہے؟ اس لیے کہ مخالفت کا معنی یہ ہے کہ ما خلاف ما ثبت عن الواضح، واضح سے ان تینوں میں اسی طرح ثابت ہے. جب واضح سے ثابت ہے تو اگر قانون کے خلاف بھی ہو تو وہ فصیحی قرار پائیں گے. کیا قرار پائیں گے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. اب بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ایک چوتھا شرط بھی ہے، کراہت فی السماع سے بھی خالی ہو. کس سے؟ کراہت فی السماع سے مراد کیا ہے؟ کان اس کے سننے سے اس کو ناپسند کر دیتا ہے، کہ کان پہ جب وہ بات لگ جاتی ہے تو آپ کا کان کہتا ہے نہیں، اس کو سننا ہی نہیں ہے. تو مصنف فرما رہے ہیں جیسے اس کے لیے مثال مبارک الاسم اقر اللقب کریم الجرشہ شریف النسب. یہاں جرشہ کا لفظ ہے. دیکھو مبارک الاسم، متنبی سیف الدولہ کا تعریف کر رہا ہے، اس کے نام مبارک ہے کیونکہ علی ہے، نام ہے. اغر اللقب مشہور لقب والا ہے اس لیے کہ سیف الدولہ ہے. کریم الجرشہ شریف نفس ہے. جرشہ کا معنی کیا ہے؟ نفس. دیکھو نفس تو ہر آدمی جانتا ہے نا، اور کان اس کے سننے کو پسند ہے، لیکن جرشہ نفس کے لیے ہو جائے تو یہ کان کہتا ہے کہ یہ کون سا لفظ ہے. شریف النسب ہے، عالی نسب والا ہے اس لیے کہ بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے، عالی نسب والا ہے. والاغر، اچھا یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف فرما رہے ہیں وفیہ نظر. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو چوتھا وجہ ذکر کیا ہے نا، اس سے بھی خالی ہو، یہ محل نظر ہے، یہ گڑبڑ ہے. کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. اب وجہ گڑبڑ کیا ہے؟ مصنف نے آپ کو بتا دیا. تو وجہ گڑبڑ یہ ہے
کہ یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے کراہیت فی السماع، یہ غرابت میں ہی شامل ہے. جب الفاظ غریب ہوتے ہیں نا تو پھر کان اس کو پسند نہیں کرتا. جیسے وہی شعر جو ماقبل آپ کو سنا گیا، تو بات سمجھ میں آئی نا. ابو علقمہ جو شاعر تھا وہ کہیں جا رہا تھا، گدھے سے گر گیا، زخمی ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ تو وہ بڑا شاعر تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، آپ لوگ یہاں جمع ہو گئے، سارے آ گئے ہو. مالکم تکاکاتم علیہ کتکاکاکم علی ذی جنۃ، جمع ہو گئے بھائی، کوئی جن کا اثر تو نہیں ہوا میرے اوپر. تکا کا معنی کیا ہے؟ اجتمعوا علیہ، اور افرنقوا یعنی تفرقوا. تفرقوا آدمی جانتا ہے لیکن افرنقوا کو کوئی. اب یہ غریب ہے، تو غریب ہے تو کان سننے کو پسند نہیں کر رہا ہے نا، تو لہٰذا یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، وہ ماقبل والی چیز میں شامل ہے. ہاں بھائی صاحب کو جگاؤ نا بھائی، کھڑے ہو جاؤ جلدی کر، کہیں چوکیداری تو نہیں پکڑی ہے؟ ہاں بھائی رات کو کوئی چوکیداری تو نہیں پکڑی؟ تو پھر کہتے سر میں درد ہے، درد میں تو آدمی کا نیند ہی اڑ جاتا ہے. بستر پہ نیند نہیں آتی ہے جب درد ہو، رات کو نیند نہیں آتی ہے، اور یہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے اور پھر بھی کہتا ہے درد ہے. یہ کیسے درد ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آئی بات. تو اب یہ آگے کہہ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہ کریں، یہاں آیا ہو پڑھنے کے لیے تو اس لیے محنت کریں. بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. آپ نام تو سنا ہوگا نا یا نہیں سنا ہے؟ تو وہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہوا. اس کے والدہ نے کہیں دھوبی کے پاس اس کو نوکری پہ لگا دی، تو 2-4 پیسے آئیں، گھر کا سلسلہ چلیں. یہ روز جاتا تھا. پھر اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مجلس میں بھی جانے لگے. تو پھر کبھی کام کے لیے جاتا، کبھی امام صاحب کے مجلس میں بیٹھتا. والدہ ناراض ہو گئی، اس نے ڈانٹا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں. تو پھر کچھ دن امام صاحب کے مجلس میں نہیں گئے. امام صاحب کو فکر لاحق ہو کہ وہ بچہ آتا تھا آج کل نہیں آ رہا ہے. تو ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس طرح مسئلہ ہے، والدہ منع کر رہی ہے، گھر کا حالات ایسا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک قیدی اس کو پکڑا دی پیسوں کی، اس سے گھر کا مسئلہ چلائیں. تو بہرحال اور جب بھی یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا، سبق نہیں چھوڑیں. وہ چلا گیا. تو اسی طرح وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے امام صاحب اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے. پھر والدہ یہ سوچنے لگی یہ تو چلو دے رہا ہے نا وقتی طور پر، لیکن آگے بڑے ہو کر جو ہے یہ کوئی کمال نہیں سیکھے گا تو کیا کرے گا؟ ابھی تو یہ بچپنا ہے اس کے، ابھی تو کوئی کام سیکھے گا تو بڑے ہو کر جو کام کر لے گا تو کچھ کمائے گا. یہ تو پڑھنے بیٹھ گیا. تو والدہ ہے امام صاحب کے پاس، تمہارے لگے اس بچے کو آپ چھوڑیں، یہ کوئی کمال سیکھے گا، یتیم بچہ ہے، تو آگے ہمارا گھر کا مسئلہ حل ہو جائیں گے. تو بات سمجھ میں آئی نا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ فالسا کے تیل سے جو ہے یہ فالودہ کھائے گا اور اس کی کھانے کا طریقہ سیکھ رہا ہے. والدہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ تو شاہی خوراک ہے، تو ہم جیسے غریبوں کو کہاں نصیب ہوتے ہیں. تو بہرحال اس نے سبق جاری رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا
کہ فقہ حنفی کو دنیا میں وسعت دینے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہاتھ ہے، اور پھر خاص امام محمد رحمہ اللہ کے تصنیفی میدان میں امام ابو یوسف امام محمد نے کام کیا، اور پھر حکومتی میدان میں امام ابو یوسف نے جو عباسیین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام کے قاضی القضات بنے، اور فقہ حنفی جو ہے وہ ایک باقاعدہ حکومتی سطح پر اس کو رائج قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ترویج کا ایک ذریعہ امام ابو یوسف بنے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک دن ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہارون رشید نے اس سے کہا آپ بیٹھیں، کوئی خاص چیز آ رہی ہے، تو وہی چیز جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا نا، وہ آیا تو ہارون رشید نے کہا یہ ایسے چیز ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بھی کبھی کبھی تیار ہوتا ہے، بادشاہوں کے لیے بھی۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے، تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ اور مجھے میرے والدہ کا وہ بات یاد آ گئی۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے میرے والدہ کو امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تھا، آج وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس پر ہارون رشید نے کہا کہ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، اس کی نظر جو ہے بہت باریک تھی۔ تو بہرحال آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے ٹائم نکالا ہے، والدین نے آپ کو ایک مقصد کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، تو آپ اس مقصد کو حاصل کریں اور علم میں پختگی پیدا کریں، سستی سے کام نہ چلائیں۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں مصنف نے کہا کہ نہیں یہ تو غرابت میں خود شامل ہے، تو پھر اس قید کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط اس لیے ہے، کراہیت فی السمع کا تعلق یہ کان کے وہ فرمانے کراہیت فی السمع کا تعلق جو ہے یہ آواز سے ہے۔ اگر وہ الفاظ غیر مانوس بھی ہو لیکن کان جو ہے اب وہ خوش آوازی سے پڑھی جائیں تو کان قبول کرتا ہے۔ اگر گھٹیا لفظ ہیں، کلام ہے، لیکن آواز جو ہے اچھی ہو تو کان اس کو سننے کو، تو مصنف اس وجہ سے ناراض ہے، کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تفتازانی کہہ رہا ہے یہ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہی جرشہ ہے، اس کو جتنے بھی خوبصورت آواز سے پڑھیں گے تو کان کہے گا کہ بھئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اور یہی نفس سے کوئی بھی پڑھ لیں تو ہر کان اس کے سننے کو پسند کرے گا، کیونکہ وہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب آئیں آج کے سبق۔ والفصاحۃ فی الکلام خلوص من ضعف التالیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها۔ مصنف رحمہ فصاحت فی المفرد سے فارغ ہوئے تو اب فصاحت فی الکلام کا ذکر کر رہا ہے۔ فصاحت فی الکلام خلوص من ضعف التالیف ہے، خالی ہونا ہے ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے، تاکید سے، مع فصاحتها، اس کے باوجود کہ اس کے کلمات فصیح بھی ہو، کلمات بھی کیا ہو؟ فصیح ہو۔ دیکھیں فصاحت فی الکلام کے اندر بھی تین چیزیں نہ پائے جائیں، ایک ضعف تالیف نہ ہو، دوسرا تنافر کلمات نہ ہو، تیسرا تاکید نہ ہو، ساتھ فصاحت بھی ہو، کلمات بھی کیا ہو؟ فصیح ہو۔ تو اب جس طرح ماقبل تینوں کی وضاحت ہو گئی نا، تو مصنف رحمہ ضعف تالیف کا بھی تعریف کریں گے، تنافر کلمات کا بھی کریں گے، تاکید کا بھی تعریف کریں گے، اور مثال بھی ذکر کریں گے۔ اس لیے یہاں ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف اتنا سمجھ لیں، ضعف تالیف کا مطلب یہ ہے کلام کو قانون نحوی کے خلاف ہونا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام قانون نحوی کے خلاف نہ ہو۔ وہاں تو قانون صرفی تھا نا،
وہاں کیا تھا؟ اور یہاں قانون مفردات کے بعد صرف میں ہوتا ہے صیغے کے پہچان، اور پھر ملانے کا طریقہ، ترکیب، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، یہ کس کا کام ہے؟ نحو کا کام۔ تالیف کا معنی بھی یہی ہے۔ وہ تنافر الکلمات ہے، تنافر کلمات سے ماقبل ذکر ہوا، اسی اعتبار سے یہاں پہ ذکر ہے۔ اور تاکید سے مراد پیچیدگی، معنوی پیچیدگی، ساتھ کلمات فصیح بھی ہو۔ اب ترجمہ دیکھیں پہلے، وہ حال من الضمیر فی خلوصہ، مع فصاحت یہ حال ہے خلوصہ کے ضمیر سے۔ واحترز به عن مثل زید اجلل وشعرہ مستشر، تو کہہ رہا ہے کہ مع فصاحت کے قید بڑھانے سے زید اجلل، شعرہ مستشر، انف مسرج، یہ تینوں نکل گئے۔ یہ فصاحت فی الکلام میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زید اجلل کے اندر تینوں میں مخالفت ہے، میں یہ سمجھ لو تینوں میں جو ہے فصاحت فی المفرد کا مخل پایا جاتا ہے۔ فصاحت فی المفرد کے مخل تین چیزیں تھے نا، کون کون سے ہیں؟ ایک زید اجلل میں آپ نے دیکھا مخالفت قیاس ہے، اور شعر و مستشرون میں تنافر حروف ہے، اور انف و مسرجن میں قرابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کلمات فصیح نہیں ہوں گے تو کلام بھی فصیح نہیں ہوں گے، کلمات فصیح نہیں ہوں گے تو کلام بھی فصیح نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، وقیلہ ہوا حال من الکلمات، ایک قول یہ ہے، صرف ترجمہ دیکھیں آج، یہ حال ہے کلمات سے، مع فصاحت کیا ہے؟ ولو ذکرہ بجنبہا، اگر اس کو ذکر کرتے بجنبہا کلمات کے ساتھ، اس کے پہلو میں، لسلم من الفصل بین الحال وزیہا بالاجنبی، حال اور ذوالحال کے درمیان فصل بالاجنبی سے بچ جاتا۔ یعنی مع فصاحت آخر میں ذکر کیا نا، تاکید کے بعد ذکر کیا، لیکن اس کو اگر کلمات کے ساتھ ذکر کرتے وتنافر الکلمات مع فصاحتہا، تو پھر جو تاکید ہے نا بیچ میں آ گیا، حال اور ذوالحال کے درمیان فصل بالاجنبی آ گیا، تو اس سے یہ بچ جاتا۔ وفیہ نظرنا، مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ کلمات سے اس کو حال ماننا یہ گڑبڑ ہے، لأنہ حینئذ یکون، اس صورت میں یہ قید بن جائے گا تنافر کے لیے۔ کیا بن جائے گا؟ خلوص کے لیے قید نہیں بنے گا۔ تو ویلزم ان یکون الکلام، پھر اس سے یہ لازم ہوتا ہے جو کلام مشتمل ہے تنافر کلمات پر، الغیر الفصیحہ، جو فصیح نہیں ہے، فصیحاً، وہ کلام بھی کیا ہونی چاہیے؟ یعنی وہ کلام جس کے اندر تنافر کلمات پائے جاتے ہیں، اور وہ کلام کیا ہونی چاہیے؟ فصیح ہو، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ لأنہ یصدق علیہ انہ خالص عن تنافر الکلمات، کیونکہ اس پر صادق آ رہا ہے کہ یہ تنافر کلمات سے خالی ہے، حال کونہا فصیحۃ، جبکہ یہ فصیح ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ صرف ترجمہ بتا دیا میں نے آپ کو، تھوڑی سی یہاں پہ تفصیل ہے، وہ کل بتائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ترجمہ اچھی طرح یاد کر کے آئے اس کو، پھر تشریح جو ہے کل آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ترجمہ صحیح نہیں کرو گے تو پھر تشریح بھی صحیح